گزر گئی، مگر آج بھی ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے وابستہ ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے ولی تھے، اور غوث پاک کی سیرت پڑھے تو معلوم چلے گا کہ آپ پوری زندگی بھر صرف اور صرف سچ بولتے رہے، سچ کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے رہے۔ آئیے میں غوث پاک کے بچپن کا ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ غوث پاک بچپن سے ہی بڑے شوقین تھے، آپ کو علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ کر دیا۔ بغداد روانہ کرنے کے وقت آپ کے قمیص میں 40 سونے کی سکے سل دیے۔ جاتے وقت اپنے بیٹے سے کہا، کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے تو جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ غوث پاک اللہ تعالیٰ بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے پر ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور سب سامان لوٹ لیا۔ آپ بچے تھے اس لیے آپ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ ایک ڈاکو نے پوچھ لیا، بچے تیرے پاس کچھ مال ہے؟ غوث پاک اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو بڑا حیران ہو گیا کہ ڈاکو کو بھی پیسے بتائے جاتے ہیں۔ ڈاکو غوث پاک اللہ تعالیٰ کو اپنے سردار کے پاس لے کے گیا اور کہا، یہ بچہ بول رہا ہے میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو کا سردار بھی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، واقعی تمہارے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں؟ غوث پاک اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں آتے وقت میری ماں نے میرے قمیض میں سل دیا تھا۔ جب قمیض کی تلاشی لی گئی، واقعی اس میں سے 40 سونے کی اشرفیاں نکلی۔ ڈاکو کے سردار حیرت اور تعجب میں پوچھا، بیٹا تم جھوٹ بول کر بھی اپنا مال بچا سکتے تھے، آخرکار تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ غوث پاک نے کہا، آتے وقت میری ماں نے کہا تھا، بیٹا کیسے بھی حالت ہو، کوئی بھی کبھی بھی پریشانی آئے یا مصیبت آئے تو جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کبھی توڑ نہیں سکتا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا، بیٹا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارا ہاتھ پر سچا توبہ کرتا ہوں اور سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، دیکھا آپ نے، اگر ہم لوگ غوث